ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ماشاءاللہ تیسرا اس کو سال ہے، اور آپ ہمارے تمام ہی اسپیکرز سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور بہت پیاری پیاری آواز میں جو ہے وہ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آوازوں میں، پیاری آوازوں میں، عقیدت بھری آوازوں میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں صالحہ ہاشمی نظامی موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور خود بھی چھوٹی سی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی ٹیچر بھی ہیں، تو کیسا لگتا ہے یہ طفلی خانقاہی نظام کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گی، اور اس کے بارے میں کہ آخر ہے کیا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا حصہ خدمت ڈال سکوں۔ اچھا، یہ بات کہ نظامی خانقاہی طفلی نظامیہ جو ہے، نظام جو ہے، یہ کس طرح سے چلتا ہے اور کیا یہ اس کی اصل میں اگر ہم بنیاد دیکھیں تو اس کی بنیاد آج سے نہیں پڑی، اس کی بنیاد سمجھ لیں آپ کے صبح معراج سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، تو اسی روز جب وہاں سے واپس تشریف لائے اور قدم ان کے قدمین مبارک جو ہیں وہ زمین پر لگے، تو اسی وقت ایک کملی اڑتی ہوئی، جو کالے رنگ کی کملی تھی، وہ اڑتی ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر آ کر ٹھہری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود جو صحابہ اکرام تھے ان سے باری باری پوچھا کہ اس کا اگر آپ کو دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں واقعہ تو طویل ہے لیکن آپ کے پاس کیونکہ وقت کم، ہم چاہیں گے کہ لوگ سنیں اس کے بارے میں۔ بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاروں خلفائے راشدین وہاں اس وقت موجود تھے، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا کیا کریں گے اگر آپ کو دی جائے؟ تو باری باری جب پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ لوں گا آپ سے، اور اس کو بوسہ دوں گا، چوموں گا اور آپ کو واپس کر دوں گا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوں گا اور اس کو دو حصے کر کے ایک اپنے پاس رکھ لوں گا اور ایک آپ کو واپس کر دوں گا۔ اچھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس حوالے سے پوچھا کہ اگر یہ کملی آپ کو دی جائے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور لوگوں میں بانٹ دوں گا۔ صحیح۔ تو پھر اس کے بعد باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو غنی تھے۔ بے شک۔ تو وہ ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی کملی تو جو ہے وہ کالی ہے اور یہ پردہ پوشی فرمانے والی ہے۔ تو پھر حضور نے کہا کہ پردہ پوشی ہی تو خانقاہی نظام ہے۔ صحیح۔ تو یہ خانقاہی نظام کا اصل میں جو چھوٹے بچوں کو، طفلی سے مراد یہی بچوں کی، تو اس میں بچوں کو ہمیں اپنے طفلی نظام کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے جو خانقاہی نظام ہے اصل میں، کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ملا دور جو چل رہا ہے آج کل، کہ ہر چیز سے اور اللہ سے اور دین کے خوف کو دلانا، وہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ خانقاہی نظام ہمارا اللہ کا کام کرنا، دین اور رسول اللہ کا کام کرنا، اولیاء اللہ کا کام کرنا، ہمیں اپنے بچوں کو اب یہ چیزیں سکھانی پڑیں گی، کیونکہ جو ہمارے آج کل کا جو حالات جس طرح چل رہے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان کے اندر اللہ کا خوف اتنا نہیں دلانا چاہیے کہ ہم ہر چیز ان کو ڈرا کے جو کروا رہے ہوتے ہیں آج کل۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہر چیز اللہ کا خوف۔ ایک بات اس کے ساتھ مجھے اور یاد آئی کہ میری بیٹی ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اماں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے، کہیں اس نے سنا؟ تو میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ تو آپ کی ایک ماما آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کہیں انہوں نے کسی سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسے ہم کام نہ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، کیونکہ ایک ماما ناراض ہوتی ہیں تو پھر اس پہ تو کیسی شامت آتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو ہمیں ایسے کام کرنے نہیں چاہیے۔ بچوں کے دل میں ہمیں اللہ کا خوف نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ سے محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جب خود کہہ دیا کہ میری محبت اور میری رحمت جو ہے وہ میرے جلال پر حاوی ہے،
تو یہ طریقہ سکھانا اور اس طریقے کے حوالے سے لے کر خانقاہی نظام جو ہے وہ چلانا، یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کی الحمدللہ جو بنیاد تو ہماری جو مرشد گرامی ہیں ان کی والدہ نے کئی سالوں پہلے ڈالی تھی، لیکن اب اس کو ریوائیو سمجھ لیں کہ آپ نے ہماری مرشدہ ہیں، وہ انہوں نے ریوائیو کیا اس کو، اور 20 سال کے بعد آج اس سال ہی ماشاءاللہ شعبان کے مہینے میں جو عید حسین ہے، عید حسین کے موقع پر ماشاءاللہ سے اس کے حوالے سے ہم نے ایک تقریب رکھی، جس میں حدیقہ مرشدہ کے نام سے میں ایک آن لائن گروپ چلا رہی ہوں، جو بھی حضرت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس نظام کی طرف لے کر آ سکیں اور ان کو یہ چیزیں سکھا سکیں کہ جو آج کے دور میں اور آنے والے دور میں بہت ضروری ہیں. بالکل، بہت اچھی بات. اور یہ بتائیے گا کہ بچوں کو کیا کیا سکھایا جاتا ہے اس طفلی خانقاہ میں؟ بالکل، میں یہ بتاتی ہوں اس حوالے سے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مدرسے میں یا اسکول میں جاتے ہیں بچے، اسکول کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں دنیاوی حساب سے، اور مدرسوں میں جاتے ہیں تو صرف حفظ قرآن ہے، اس طرح کی چیزوں کی طرف. لیکن خانقاہی نظام میں ہم بچوں کو دین دنیا ہر طرح سے لے کر چلتے ہیں. جو نعتیں ہیں، حمد و نعت ہیں، اور شجرہ خوانی ہے، صلاۃ السلام ہے، یہ چیزیں تو خانقاہی نظام کا بیسک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری دنیاوی جو حساب سے جو چیزیں چلتی ہیں، دنیاوی حساب سے جو ضروریات ہیں ہماری، وہ ان کو لے کر چلنا بھی ہمارا بالکل موٹیو ہے. اور اس میں ہم کافی سارے جو کیڈٹ، آپ ہمارے بچوں کا اگر یونیفارم دیکھیں گے تو وہ وائٹ کلر کا جو نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، کیڈٹ یونیفارم ہے ان کا. بچوں کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے، بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، وہ بالکل فوجی والی فیلنگ ان کے اندر آتی ہے. اور وہ حضرت کا یہی حکم تھا کہ ان کو کوئی مسٹر اور مس نہ کہے، ان کو کیڈٹ ہی کہا جائے گا. تو وہ ماشاءاللہ بچے بہت یونیفارم پہن کے تو ایک ویسے ہی جو حب الوطنی کے ساتھ سب چیزیں آ جاتی ہیں نا، بالکل وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بچے بہت زیادہ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ جذبہ بھی آتا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے لیے تو کرنا ہی ہے. ظاہر ہے دنیا کے لیے آپ خلق خدا کی خدمت کا جذبہ بچوں کے اندر آتا ہے، اور بچے اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، تو خانقاہی طفلی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. فریڈم نیوز پر آپ پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ذوق رمضان اپنی میزبان عروج ناز نظامی کے ساتھ. اور آج جو کچن ٹپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں وہ ہے بریڈ کے حوالے سے. بریڈ بہت ساری خواتین اور لڑکیوں کو بیکنگ کا شوق ہوتا ہے، یا بریڈس وغیرہ جو ہے وہ گھر پر بناتی ہیں. تو صالحہ، آپ کو بھی کچھ شوق ہے کوکنگ کا، بیکنگ کا؟ بیکنگ کا نہیں ہے، کوکنگ کا پھر بھی شوق ہے. تو اس کے لیے جیسے جب آپ یہ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بریڈ کی، آپ اسے کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ جو ہے وہ ایک گرم چھری کا استعمال کریں تو آپ کی جو بریڈ ہے وہ کافی آسانی سے کٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے آج کی ٹپ. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صالحہ ہاشمی نظامی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور یہ بہت اچھی نعت بھی پیش کرتے ہیں. تو آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بے شک، سبحان اللہ. آئے بسم اللہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز،
اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، ماشاء اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار سبحان اللہ۔ نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سہیلیہ، بہت پیارا کلام پیش کیا، بہت پیاری سی سویٹ سی آپ کی آواز ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، کیونکہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ صالحہ جو ہے وہ بہت اچھی زبردست سی کیلیگرافر ہیں، کیلیگرافی کرتی ہیں، اور میں نیکسٹ جو جب ان کو ذوق رمضان میں انوائٹ کروں گی تو ان کی جو وہ کیلیگرافی ہے ہم اسے بھی پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث بیان کر کے جا رہی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو خوش اخلاق ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت۔ کل پھر ملتے ہیں فریڈم نیوز پر۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔